بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اہل قریش کے دین کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اہل قریش نے دین حنیف کے پیروکار ہونے کے باوجود عرفہ میں وقوف کیوں ترک کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ اہل قریش نے اپنے دین میں کون کون سی بدعات اختیار کر رکھی تھیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ تاریخ اسلام کے مطابق قریشی پہلے دین حنیف پر کاربند تھے، مگر آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتے چلے گئے۔ لیکن اس کے باوجود دین ابراہیم کے بعض احکام و آداب اسی طرح سے باقی رہے، لیکن بعد میں ان میں کچھ تبدیلیاں اور بدعتیں ایجاد کر دی گئیں، اور ان بدعتوں میں سے ایک بدعت عرفہ میں وقوف کا ترک تھا۔ قریش جانتے بھی تھے کہ عرفہ میں وقوف دین ابراہیم کے احکام میں سے ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے اسے ترک کر دیا، اور وہ یہ کہنے لگے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور اہل حرم ہیں، کعبہ کے خادم اور مجاور ہیں۔ ہمارے لیے سزاور نہیں ہے کہ حرم سے خارج ہو کر غیر حرم کا حرم کی مانند احترام کریں، کیونکہ وہ غیر عربوں کو اپنے مقام سے کم تر سمجھتے تھے۔ اس سلسلے میں یہ لوگ حرم سے باہر کے لوگوں کو پابند کرتے تھے کہ اپنی اشیاء خورد و نوش حرم کے اندر نہ لائیں اور اہل حرم کے کھانے تناول کریں۔ طواف کے موقع پر اہل مکہ کا قومی اور مقامی لباس پہنیں، اور اگر کوئی اسے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر برہنہ طواف کرے۔ اہل قریش بیت اللہ کے والی اور مکہ کے باشندے ہونے کی وجہ سے اپنا نام حمص یعنی بہادر اور گرم جوش رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے شان نہیں ہے کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں، چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے اور نہ ہی وہاں سے افاضہ کرتے تھے، بلکہ مزدلفہ ہی میں ٹھہرے رہتے تھے اور وہیں سے پھر افاضہ کر لیتے تھے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بھی اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 199 میں ہے کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، یعنی اے قریشیت تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دوستو، اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی خوبصورت پیغام دیا ہے کہ اسلامی احکام برادریوں کے اعتبار سے نہیں بدلتے، اور نہ ہی کسی کے رتبے اور مقام کی وجہ سے ان میں تبدیلی ہوتی ہے، بلکہ امیر اور غریب، گورے اور کالے، عربی اور اجمی، سب کے لیے اسلام کے احکام برابر ہیں۔ جیسا کہ ہمارے سامنے ایک مثال ملتی ہے کہ قریش ایک مخزومی عورت کے بارے میں بہت پریشان تھے جس نے چوری کی تھی، اور انہوں نے اس سلسلے میں حضرت اسامہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے تھے، ان کو سفارش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، لیکن اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، شک تم میں سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے تھے کہ جب کوئی مالدار چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی غریب آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ صرف یہی نہیں بلکہ تاریخ اسلام میں مسلمان قاضیوں کے بھی بہت سارے بے شمار واقعات موجود ہیں جن میں انہوں نے کسی کے رتبے اور قرابت داری کی پرواہ کیے بغیر شریعت کے احکام کو نافذ کیا۔ جس طرح سے حضرت سعد بن ابراہیم جو کہ ولید بن یزید کی طرف سے مدینہ کا قاضی تھا، جب وہ ایک رات مسجد میں مصروف عبادت تھے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ نشے کی حالت میں پڑا ہوا ہے اور مسجد میں گھوم رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ یہ خلیفہ ولید بن یزید کا ماموں ہے، اس نے شراب پی رکھی ہے اور اب نشے کی حالت میں مسجد کے اندر گھوم رہا ہے۔ یہ سن کر آپ نے بہت وہ جلال آپ کے اندر آیا، اور یہ دیکھ کر کہ یہ کتنی دیدہ دلیری سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اس کے پاک دربار میں ایسی گندی حالت میں بے خوف گھوم رہا ہے، تو آپ نے وہ غلام کو درہ لانے کے لیے حکم دیا۔ غلام نے درہ یعنی کہ کوڑا دیا، درہ لے کر آپ نے وہ فرمایا مجھ پر لازم ہے کہ میں اس پر شرعی سزا نافذ کروں، چاہے یہ کوئی بھی ہو، اسلام سب کے لیے برابر ہے۔ چنانچہ وہ آگے بڑھے اور مسجد میں ہی ان کو اس شخص کو 80 کوڑے مارے۔ شخص 80 کوڑے کھانے کے بعد نہایت ہی زخمی حالت میں خلیفہ بن ولید وہ اس کے پاس پہنچا۔ خلیفہ نے جب اپنے ماموں کی حالت دیکھی تو بہت ہی غضبناک ہوا اور پوچھا تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ کس نے تمہیں اتنا شدید زخمی کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ایک شخص مدینہ منورہ آیا ہے اور اس نے مجھے 80 کوڑے لگائے ہیں، یہ سزا دینا وہ حد قائم کرنا مجھ پر وہ کہتا ہے کہ لازم ہے۔ خلیفہ نے جب یہ سنا تو اس نے فوراً حکم دیا کہ ہماری سواری تیار کی جائے۔ اسی وقت حکم کی تعمیل کی گئی۔ خلیفہ کچھ سپاہیوں لے کر آپ کے پاس پہنچ گیا
تو آپ سے کہا کہ اے ابو اسحاق، تو نے میرے ماموں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس پر میں تمہیں جو ہے وہ سزا دوں گا۔ پھر اس پر انہوں نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ اے خلیفہ، تو نے مجھے قاضی بنایا تاکہ میں شریعت کے احکام نافذ کروں اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دوں۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ سر عام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جا رہی ہے اور اس شخص نشے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں گھوم پھر رہا ہے اور کوئی اسے پوچھنے والا بھی نہیں، تو میری غیرت جو تھی وہ اس نے گوارا نہیں کیا کہ میں اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھوں، اور یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ تمہاری قرابت کی وجہ سے چشم پوشی کروں اور شرعی حدود قائم نہ کروں۔ اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہمارے پاس سامنے آتی ہیں جو کہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ اسلامی احکام جو ہیں وہ سب کے لیے یکساں ہیں، اور اس میں جو ہے وہ کسی بھی رتبے کی وجہ سے، کسی برادری کی وجہ سے، کسی کے مقام کی وجہ سے جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو ان سب مثالوں کا بتانا جو ہے وہ اس لیے ضروری تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا ہمیں احساس ہو اور ہمیں یہ فریضہ جو ہے وہ پتہ ہو کہ کوئی بھی جو ہے وہ کسی بھی رتبے کی وجہ سے جو ہے وہ تبدیل نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی امیر ہو، غریب ہو، چاہے وہ عرب سے ہو، چاہے وہ غیر عرب سے ہو، چاہے وہ عجم سے ہو، تو یہ سب کے لیے قانون جو ہے وہ اسلام کا یکساں اور برابر ہے، اور یہی بات سمجھائی ہے اہل قریش والوں کو۔ تو یہاں ہم بات کر رہے تھے اہل قریش کی بدعتوں کے حوالے سے، تو یہ یہاں بات یاد رکھیں کہ یہ بدعتیں خاص طور پر عام الفیل کے بعد زور پکڑ گئی تھیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہہ کے لشکر کو تہس نہس کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد کعبہ اور قریش کا مقام عربوں کی نگاہ میں بہت پڑ گیا تھا۔ عرب یہ کہتے تھے کہ قریش اللہ والے ہیں کیونکہ خدا نے ان کا دفاع کیا اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کیا ہے۔ اس طرح سے اہل قریش بدعتوں کا شکار ہو گئے۔ ان کی سب سے بڑی یہ بدعت تھی، جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، کہ غیر عرب جو ہے جب حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں تو اپنے ساتھ کھانے کی کوئی چیز نہ لے کر آئیں، اور ساتھ میں یہ بھی ان کی شرط تھی کہ جب وہ آئیں تو وہ طواف ان کپڑوں میں کریں جو ان کو اہل قریش فراہم کریں۔ اگر ان کو وہ کپڑا دستیاب نہ ہو یا وہ نہ حاصل کر سکیں، طاقت نہ رکھتے ہوں، تو پھر وہ ننگے طواف کریں، اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خرافات کا خاتمہ کر دیا اور یوں ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ اے آدم کے بیٹو، ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کر لیا کرو۔ اس کے علاوہ قریش کی بدعت یہ بھی تھی کہ وہ حالت حرام میں گھر کے اندر دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھر کے پچھواڑے ایک بڑا سوراخ بنا لیتے تھے اور اسی سے آتے جاتے تھے اور اسے اپنے لیے ایک فخر اور نیکی کا باعث سمجھتے تھے۔ لیکن قرآن پاک نے بھی اس سے بھی منع فرما دیا۔ جہاں سورہ بقرہ آیت نمبر 189 میں ارشاد ہوتا ہے وَآتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید کے ساتھ کہ تم فلاح پاؤ۔ لیکن ان عربوں نے اپنے پاس سے ہی بدعات شامل کر رکھی تھیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ لوگ جب دوران حج جاتے تو پھر تلی ہوئی اشیاء نہیں پکاتے تھے، بال اور ناخن نہیں کاٹتے تھے، عورتوں سے دور رہتے تھے، گوشت نہیں کھاتے تھے، مناسک حج کی ادائیگی کے دوران چمڑے کے خیموں میں رہتے تھے، دودھ ذخیرہ نہیں کرتے تھے، جسم پر تیل نہیں ملتے تھے، خوشبو استعمال نہیں کرتے تھے، مکہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جب داخل نہیں ہوتے تھے۔ یہ تھے اہل جاہلیت کے عقائد اور اعمال کہ جہاں وہ دین ابراہیم کے پیروکار تھے اور بیت اللہ کی تعظیم بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، حج اور عمرہ بھی ادا کرتے تھے، عرفات کو مزدلفہ ٹھہراتے تھے اور جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ ساری خرافات، یہ ساری بدعتیں شامل کر رکھی تھیں اور ایک نیا دین بنا رکھا تھا۔ پھر یہی دین یعنی شرک اور بت پرستی اور تہمات اور خرافات پر مبنی عقیدہ اور عمل والا دین عام بن گیا اور اہل عرب کا خاص دین بن گیا۔ تو یقین مانے ایسے حالات میں ان خرافات کو، ان بدعات کو مٹانا اور ان کے دلوں سے ان کے تصورات کو ختم کرنا انتہائی مشکل تھا۔ بدعتوں کو ختم کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی اور آپ نے اس کام کو بخوبی انجام دیا، لیکن اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سبحان اللہ، اور پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا اور اس پہ احسان کیا اور پھر یہ فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بے شک
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک بلند رہے گا، ان کا مرتبہ بلند اور بالا رہے گا۔ انہوں نے اتنی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ان بدعتوں سے نجات دلوائی۔ لاکھوں درود، کروڑوں سلام، کروڑوں درود، اربوں سلام بروح محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔